ویلکم بیک۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لینے کے لیے قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت سینیٹر فاروق ایچ نائک اور چودھری محمود بشیر ورک کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں علیم ملک سے۔ اپڈیٹ کیجیے علیم۔ جی، جو مشترکہ کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں مختلف جو اراکین ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس میں چیئرمین جو ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو وزیر مملکت پر ہے قانون ہے اور جو وزیر قانون ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ جو سینیٹر فاروق ایچ نائک ہیں وہ جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آج امید ہے کہ یہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں تمام شکوں پر ہمارا میٹنگ ہوگی، اس پر غور و خوض کیا جائے گا اور پوری امید ہے کہ آج اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر جماعت کو جو آج یہ عاشقیں پیش ہوں گی ان پر ہر جماعت کو رائے دینے کا حق حاصل ہے اور آج تمام جو جماعتیں ہیں ان کی آراء کو بھی دیکھا جائے گا، جس جماعت کی جو رائے ہوگی، جو تجویز ہوگی اس پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو رائے اکثریت کی ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جب ان سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا آج اس کو مسودے کو حتمی شکل دے دی جائے گی تو ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ شام 5 بجے تک اس کو فائنل کر لیں گے۔ تو اس وقت جو کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس جاری ہے جس میں جو 27ویں آئینی ترمیم کے جائزے کے حوالے سے مختلف جو شکیں ان پر غور کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آج شام تک مسودے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ علیم ملک اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ۔ ہر جماعت کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے تمام جماعتوں کی رائے کو دیکھا جائے گا، اکثریت کی جو رائے آئے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ امید ہے شام 5 بجے تک چیزیں فائنل کر لیں گے۔ میٹنگ ہوگی، رائے لی جائے گی تمام شیخوں کے جو اور باقی بلوچستان عوامی پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کی تجاویز تھیں، آپ کو لگتا ہے کہ صدر اور پرائم منسٹر کی استثناء کے حوالے سے دو جماعتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں؟ ہر جماعت کا حق ہے اپنی تجاویز دینے کا، حکومت کی بھی تجاویز ہے، نون کی بھی تجاویز ہے، تمام تجاویز کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ میجورٹی کی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، پھر یہ ہاؤس میں مسئلہ ہے پھر ہاؤس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر کے اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ویسے اس سے؟ میں امید کرتا ہوں کہ شام 5 بجے تک ہم اس کو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم سے وعدہ کیا گیا تھا آئندہ ترمیم میں نشستیں بڑھائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر منظور کاکڑ کا کہنا ہے انہوں نے بلوچستان کی صوبائی نشستیں بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، ایک ایم پی اے کا حلقہ 600 کلومیٹر تک پھیلا ہے، ممکن نہیں کہ وہ اتنا بڑا حلقہ سنبھال سکیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی جب نیکسٹ کوئی آئینی ترمیم آئے گی تو اس میں بلوچستان کی جو سیٹیں ہیں بڑھانے والا پرائم منسٹر کے سامنے بھی ہم نے رکھا تھا۔ دیکھتے ہیں اس پہ بحث ہوگی، کچھ ہوگا سامنے تو میں کتنی سیٹیں آپ اضافہ کر رہے ہیں قومی اور صوبائی؟ نہیں، قومی کو تو ہم نے ابھی تک کی ہی نہیں ہے، ہم نے صرف صوبائی کی حد تک کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا آدھا پاکستان ہے، ہمارا ایک حلقہ ہے وہ 600 کلومیٹر 500 کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں کا جو ایم پی ہے اس کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 65 ہے تو کم سے کم 80-85 پہ جانے چاہیے۔ سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو مدعو کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کو وزیر اعظم کی جانب سے دعوت نامے موصول ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اتحادی سینیٹر کو آج شام 6:30 بجے مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں شائعہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، اعلیٰ فوجی افسروں کے خلاف عدالت کارروائی نہیں کر سکے گی۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا، جبکہ چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ 27ویں ترمیم کے مسودے میں وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شک بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ از خود نوٹس کا اختیار ختم ہوگا۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج تبادلے کا حکم تسلیم نہیں کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ کراچی بلاول ہاؤس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی صدر مملکت سے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی اور پی پی قیادت کے درمیان ملاقات میں 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔
محسن نقوی نے صدر زرداری سے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی درخواست کی. پی پی قیادت نے مولانا سے بات کرنے اور مشاورت سے معاملات طے کیے جانے کی یقین دہانی کرائی. صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے مولانا فضل الرحمان نے بھی ملاقات کی. اہم ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. بعد ازاں صدر آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان پی پی رہنما قادر پٹیل کے بیٹے کی شادی میں روانہ ہو گئے. اپوزیشن اتحاد نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے کہا ہے پارلیمنٹ آئین پر حملہ آور ہے، عوام کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا. 1971 کے بعد ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پہ کھڑا ہو چکا ہے. جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے ہیں. ایسی آئینی ترامیم جنہوں نے آئین کی روح مار ڈالی ہے. تو اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے انتہائی خطرناک آئینی ترمیم جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سٹینڈ لے، کھڑے ہوں، بولیں. ہمارے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہ آور ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. کل رات سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں. ہم انہیں بتائیں گے پاکستان کی بات وہی ہوگی جو پاکستان کے عوام کہیں گے. اس لیے ہم ڈائریکٹ عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی کا کہنا ہے آئین بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی ہر سطح پر مزاحمت کریں گے. تکلیف ہی یہی ہے کہ یہ کیوں رول آف لا کی بات کرتے ہیں. آئین کو اگر یہ اس طریقے سے بگاڑیں گے تو بنیادی جو آئین کا جو ایسنس ہے میرے خیال میں اس کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہم ہر لیول کے اوپر مزاحمت کریں گے. وہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کر رہے ہیں، ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. ہمارا بنیادی مسئلہ ہے امن و امان کا، تو اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کی جائے. تو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ انشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس کا شریک ہوں گی. ہماری کوشش ہے کہ اس کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ویژن جو ہے یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان پر مفتی طیب قریشی کا سخت رد عمل. کہا خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے لیے فورسز نے لازوال قربانیاں دی ہیں. سہیل آفریدی کا بیان غیر محتاط اور نامناسب ہے، انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کا جو بیان آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا غیر محتاط بیان ہے اور نامناسب ہے. پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے ہماری سیکیورٹی کے ادارے، پاک فوج، پولیس جتنے بھی ہیں انہوں نے لازوال قربانیاں دی. میں ذاتی طور ان شہیدوں کے گھرانوں کو، خاندانوں کو جانتا ہوں. ایک وقت تھا ہماری مساجد کے اوپر روزانہ اٹیک ہوتے تھے، بم دھماکے ہوتے تھے، اس میں ہماری پولیس اور فوج ہی جو تھی وہ کھڑی ہوتی تھی اور ان مساجد اور ان مدارس کا وہ دفاع کرتے تھے. بنیان مرصوص میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہندوستان کے خلاف. کے بعد تو پاکستان کے دشمن ہر طرف سے جو ہے ہمارے ملک پہ گویا کہ حملہ آور ہیں. ہم متفق اور متحد ہو کر ہی خیبر پختونخوا اور پاکستان کا دفاع کر سکیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید آصم منیر پاکستان کے لیے انعام ہیں. ان کی کوشش ہے تاجروں کی مشکلات حل کی جائیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مارشل سید آصم منیر صاحب بہت عظیم انسان ہے، اس ملک کے لیے انعام ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو، اور جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو یقین کریں اس پہ وہ فوراً اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور خاص کر بزنس کے حوالے سے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلا جائے. کیونکہ لاہور میں بھی اس بجٹ کے بعد وہ جو کچھ شکی تھی، کچھ معاملات تھے، ان پہ کافی جو بزنس کمیونٹی تھی وہ کافی پریشان تھی، اور ہم نے بھی ان چیزوں کو آگے پہنچایا. جب ان کی ملاقات فیلڈ مارشل صاحب سے ہوئی تو وہ چیزیں بہتر ہوئی. Again, back in May, I think that Pakistan gets a lot of credit for helping diffuse and de-escalate the situation. I think that went a long way towards building relationships, not just with the U.S., but across the Western world. But President Trump is a president of business deals and economics and trade, and I think that is a priority for Pakistan as well. And I think that has gone a long way towards towards improving the relationship. We focus on a few things that can make a big difference
I think the business climate can be markedly different. For us to maximize that potential, I think we have to ensure a business climate that is conducive to trade. गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने कराची में मुकीम बंगालियों को कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने में मदद देने का ऐलान कर दिया। कराची में जलसे से खिताब में कहा कि सरजानी टाउन में स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी और अस्पताल तामीर किया जाए। कि अवाम का शनाख्ती कार्ड के लिए हुसूल एक मसला और परेशानी का बाइस है। शनाख्ती कार्ड के मसले को भी फिलफौर हल करने की जरूरत है और वाटर बोर्ड की कारकर्दगी सुरजानी में एक सवालिया निशान है। सीवरेज की लाइनें दुरुस्त करानी चाहिए फारूक भाई। पानी की लाइनें भी जराबोदी का हाल ही का मंजर पेश कर रही हैं। एक पंपिंग स्टेशन है जो इतनी बड़ी आबादी के लिए नाकाफी है। गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इनका घर चलाना कितना मुश्किल काम है। रोजगार के मौके ना होने की वजह से उनको घर चलाना कितना मुश्किल है। अब सुरजानी के फैसले सुरजानी वाले करेंगे। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब हुई। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। शायर मशरिक और फ़लसफ़ी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के एजाज़ी फ़राइज़ संभाले। पाक बहरिया के सेलर्स अपने दस्ते से बाहर निकले और वो इस वक्त मज़ार के बैरूनी इहाते की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ वो अपनी पोजीशन लेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयीं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर ने भी शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का फिक्र विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। यौम इकबाल पर अपने बयान में सदर जरदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। 1930 में उनका इलाहाबाद का खुतबा मुसलमानों की खुद मुख्तारी की बुनियाद बना। पाकिस्तान उनके अफकार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम इकबाल के उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहद बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की सबक मुतय्यन करता है। मोहसिनों को भूल जाने वाली कौमें मंजिल खो देती हैं। बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल का पैगाम भुला बैठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर गुफ्तगू। कहाँ आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। गज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद न हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला हो जाएंगे। जिंदा कौमें जो है अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को, जिन्होंने उन पर एहसान किया होता है, भूल जाती हैं तो वो मंजिल खो देती हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम अपनी अपनी मुमलकतें बचाते रहें। अगर हमने ये लड़ाई जो है जो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, अगर मुत्तहिद होकर न लड़ी तो ये बारी बारी जो है सारे के सारे जो है इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान जो है इस वक्त मुब्तला हैं। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत फरमाए
खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर के हम उनकी एआनत कर सकें, उनके कॉज के लिए जो है लड़ सकें। और खबर देंगे आपको 27वीं आईनी तरमीम में वजीर आजम के इस्तिस्ना से मुताल्लिक शिक के मामले के हवाले से शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के इस्तिस्ना से मुताल्लिक शिक वापस लेने की हिदायत कर दी है। तफसीलात क्या हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। अजहर, क्या मौक़िफ़ है वजीर आजम का इस बारे में? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि अज़रबैजान से वापसी पर उन्हें बताया गया कि उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक को सेनेट में पेश की है, जो कि काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने उन मौजूद सेनेटर्स का खलूस के साथ शुक्रिया अदा किया है और साथ ही उन्हें ये तरमीम सिर्फ और वापस लेने की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है, इसलिए उन्होंने इस्तिस्ना से मुतल्लिक इन सेनेटर्स को कहा है कि वो ये शिक वापस ले लें, जो कि वफाकी काबीना के जाने से जो मंजूर शुदा मुसवदा था उसका हिस्सा नहीं थी और वो ये नहीं चाहते कि वो ये इस्तिस्ना लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।